جس پوائنٹس کی وجہ سے آپ نے اچیو کیا ایک ہیلدی لائف کو، دوائیاں لینے سے، فالو اپس پہ آنے سے، سننے سے، سیکھنے سے، تو آپ کا پہلا پوائنٹ کیا ہوگا پھر کہ اب مجھے ویسے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو وہی زنیر صاحب باتیں ہوتی ہیں. یہ ہے سب سے زیادہ ڈینجرس پوائنٹ. جب چیزیں ٹھیک کیونکہ جب خراب چل رہی ہوئیں گی تو پھر تو آپ کو آنا ہی ہے. جب چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی تو پیشنٹ اور فیملی دے اسٹارٹ ہیونگ دس تھنکنگ کہ اب تو چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو اب آج نہیں ہم جاتے، آج ہم نے فلاں جگہ پر جانا ہے یا آج ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہماری زندگی میں عادات کو بننے کے لیے 21 ڈیز کی پریکٹس ریکوائرڈ ہے. کس دن ہم ایک کام کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر ریوارڈ بھی آپ اٹیچ کر تو شروع شاید آپ نے اسی وجہ سے کیا. اب جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو فیملی کو ایکچولی میں ان 100 دنوں میں ہم یہی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. سچی کھری بات عزت اور احترام سے آپ کریں کہ آپ ڈسریسپیکٹفل نہیں کر سکتے، آپ انکمفرٹیبل فیل مت کروائیں چاہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ بیڈ نہ فیل کروائیں فیملی. اور یہی ہماری ایکسپیکٹیشن فیملی سے ہوتی ہے. لیکن یہاں سے جانے کے بعد جو ایک چیز جو ہمیں بھی نوٹس کرنی چاہیے اور آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا اور ہمارا ایک ریلیشن بن جاتا ہے، ایک الائنس بن جاتا ہے، ایک تھیراپیوٹک الائنس بن جاتا ہے. آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کمپلائنس دینی ہے اور ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ان کی عزت کرتے ہوئے ان سے کمپلائنس لینی ہے. ہم ریڈیکیولنگ بیہیویئر نہیں ان کے ساتھ رکھ سکتے. تو یہ پرنسپل جو ہے، یہ سٹیپس جو ہیں، آپ اور ہم مل کر کسی ریزلٹ کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اسی میں دا تھرڈ اسٹیک ہولڈر فیملی بھی سرٹن پرنسپلس کو ہی فالو کر کے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹچ اینڈ گو کے پروٹوکولس کو فالو کیا، ہم نے ٹچ اینڈ گو کا گول اچیو کیا، پھر ہم سپروائز میں آئے، سپروائز میٹنگ کے پروٹوکولس کو فالو کیا، پھر ہم انسپروائز میں آئے، انسپروائز کے پروٹوکولس کو فالو کیا تو فری فلوٹس ہوئے. جیسے ہم نے سیٹ رولز بتائے فیملی کو بھی، پیشنٹس کو بھی، جس پہ ہم کہتے ہیں اس پہ کمپرومائز نہ کروائیں. اینڈ دیز آر دا آبزرویبل اینڈ میئریبل بیہیویئر. ویزیبل چیزوں پہ جائیں، انویزیبل پر نہ جائیں. فیملی پیشنٹ کی یہ وانٹ ہوتی ہے کہ جب میں ویزیبل چیزوں کو کر رہا ہوں، اب یہ میں اس پیشنٹ کی بات کر رہی ہوں جو کہ کسی میلا فائڈی انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے، کہ آپ جو بھی فیل کر رہے ہیں اس کو ورڈز میں بتانا از اے رائٹ مینجمنٹ. اب وہ چاہے پیرنٹس ہوں، جس بھی پیشنٹ کو اپسیٹ فیلنگز ہو تو وی آر دا اسٹیک ہولڈرز. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ہم سے بات کریں، یہ رائٹ آپ کا کہہ رہی ہوں. وعلیکم السلام. تو اس پہ اتنا کچھ ہونے کی بجائے یو کین ٹاک ٹو می کہ مینوں غصہ آ رہا ہے، امی انج کہہ رہے ہیں، ابا انج کہہ رہے ہیں، سو وی کین ٹاک نا. دیکھیں مجھے پتا ہے نا کہ فیملی وانٹس جب ٹھیک ہو جائے پیشنٹ، اب ایک پیشنٹ جتنا بھی پرووک کرتا رہے اور اگر یا پیرنٹس جتنے بھی پرووک کرتے رہے اور پیشنٹ پرووک نہ ہو، بات تو تب ہے نا. یا پیرنٹس کو پیشنٹ جتنا بھی تنگ کرے اور وہ جو انہوں نے سٹیپس لینے ہیں وہ لے کے رہیں. اصل تو مسئلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے نا کہ پیشنٹ جب کوئی مس بیہیو پیرنٹس کے ساتھ کرتا ہے تو وہ مس بیہیو کی کوئی ریزن پیرنٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور پیشنٹ کو بھی ریزن نظر آ رہی ہوتی ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے انڈورس کروایا تھا میں اس لیے آپ سے ناراض ہوں، چونکہ آپ نے سٹینڈز لگائے ہوئے ہیں، آپ نے میری آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ریزن نہیں ہے. یہ میں سارے پیشنٹس کو بتا رہی ہوں. آپ کے اوپر سٹینڈز ہوں یا نہ ہوں کسی پابندی کے، کہ جب پیرنٹس بات کر رہی ہوں ایکٹیو ایڈکشن میں فیملی یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. فون کرنا بار بار، آپ کے کمرے میں آ کر بیٹھ جانا یا آپ کو اپنے کمرے میں لے جانا، ساری رات جاگ کر پہرے دینا، آپ کے ڈرگ کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کرنا، قسمیں دے کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیملی ایک جاب پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ وائفس ہوں، وہ مدر ہو، وہ فادر ہوں، بہن بھائی ہوں، ایک پوری جاب ہوتی ہے ان کی، 24/7 ایک جاب ہوتی ہے. اور اس پہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو برا بھی محسوس نہ ہو. یہ سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس لیتے ہیں کہ یہ بیڈ فیل نہ کریں. یہ فکریں جو ہیں یہ کب کیسے ختم ہوں؟ نمبر 1 100% ہو نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہو گیا، شادی کروا دی، اس کے بعد بھی فکر ہے. جب آپ اپنی فکر پہ کام کریں گے، اس کا بالکل تعلق آپ کے لوڈ ون سے نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لوڈ ون ویسا ہو جائے جیسا آپ چاہتے ہیں تو تب بھی یہ فکر ہوگی آپ کو. تو فکر کو ایک پیشنٹ کو ہم نے 5 ایئرز کا میڈل دیا بٹ ان کے فادر کی فکر ختم نہیں تھی ہوئی. ان کے فادر کے چہرے پہ ایک پریشانی رہتی تھی اور وہ فکر یہ تھی کہ یہ
جو ہے وہ نشہ کر نہ لیں. والدین کا جو رشتہ ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ یہ بہت ہی انمول ہے, بٹ اس کو کمزور مت بنائیں, اس کو تگڑا بنائیں. آپ کے بچے کے لیے جو ٹھیک ہے وہ آپ سٹیپ لے رہے ہیں تو اس کی ویلیڈیشن کی اس سے ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو ویلیڈیٹ نہ بھی کرے, وہ آپ کو گڈ موم کا ٹیگ نہ بھی دے, گڈ فادر گڈ وائف کا ٹیگ نہ بھی دے, when you are confident you are doing right thing, مطلب ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. میں نے تو آج تک حلال رزق ہی اپنے بچوں کو کھلایا ہے. ہم پرسنلی لیتے ہیں نا اس بات کو, یہ پرسنل لینے والی بات ہے کہ وائی می, میرے ہی بچے کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں, ہمارے ہی گھر میں یہ لعنت کیوں ہے, مسٹ بی میں نے ہی کوئی غلط کام کیا ہوگا. It's very serious matter I'm talking about. Definitely میں نے ہی کوئی ایسی غلطی کی, کسی کا دل دکھایا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. And we are dealing with diseases اس طرح سے کہ مینو کسی دی بد دعائے. سو یہ پرسنل لینا ہوتا ہے چیزوں کو, کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا تھا اب آپ کے آگے آ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. چونکہ ہم ٹھیک ہیں, ہم نے کچھ غلط کیا نہیں ہے تو ہمارے ساتھ خرابی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, اور اگر یہ ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں پر انکانشیسلی آپ کا جو لوڈ ون ہے, یہ جو میں بات ابھی کر رہی ہوں, آئی ہوپ آپ اس سے ریلیٹ کریں گے کہ کہیں نہ کہیں پر آپ کے اس فیتھ کو آپ کا لوڈ ون جو کہ ایکچولی میں اس کی وجہ نہیں بنا, لیکن آپ ایسا پرسیو کر رہے ہیں کیونکہ ہماری لائف بہت آئیڈیل جا رہی تھی اینڈ ہم اپنی محنت اور یہ ساری چیزیں کر کر اپنی زندگی میں چل رہے تھے, یہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون اور ساری چیزیں برباد ہوئی. یعنی انکانشیسلی کہیں نہ کہیں پر آپ کی ایسی فیلنگز اس بندے کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو شاید کانشیسلی آپ اس کو نہیں کہتے, بٹ طنز تانوں میں انڈائریکٹلی آپ اس کو ضرور سناتے رہتے ہیں. سو جب آپ چیزوں کو پرسنلی لیتے ہیں, آپ چونکہ ماں نہیں ہیں تو آپ کو نہیں پتا. جب آپ شاید آپس میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ ایک ماں کا دل کیسا ہوتا ہے. ایسی باتیں ہوتی ہوئیں گی نا آپ کی آپس میں بھی. اور اگر میں ان کو پھر یہ ہیلپ کروں کہ اچھا اگر آپ اپنے بچے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تگڑے رول میں آنا پڑے گا, آپ کو ماں کی جو طاقت ہے اس کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا, گیون نہیں کرنا پڑے گا. اور چونکہ ان کو آتا نہیں اور میں ان کو ایک ذمہ داری دے رہی ہوں تو ان کا اس چیز کو پرسنل لے لینا ویری آبویس ہے. سو پرسنل لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ دل پہ لے لیتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں کہا گیا, اور یہ ہم اس لیے لیتے ہیں بیکاز ہماری ایگو جو ہے وہ ذرا اوپر چڑھ کے بیٹھتی ہے, وہ ہماری سیفٹی کو فیل کرتی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے, تو پھر ہم چیزوں کو پرسنل لینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ پہ کوئی غصہ کر رہا ہو, آپ پہ کوئی غصہ کر رہا ہو, ایک بندہ جب آپ سے غصہ کرتا ہے, آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ اس کو پرسنل لیتے ہیں تو آپ کے ایموشنز بوائلنگ پوائنٹ پہ جاتے ہیں. جب آپ اس کو اپنی ذات کے اوپر لے لیتے ہیں تو پھر آپ بوائلنگ پوائنٹ پہ جاتے ہیں. اب غصے کا جواب غصہ ہو یا کوئی بھی ہو, سو غصہ آپ جب کرتے ہیں تو اگلا بندہ جب آپ پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ پرسن. آپ پہ کوئی یل کر رہا ہے, آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے, آپ کو نیم کال کر رہا ہے, آپ کو برے برے الفاظ کہہ رہا ہے. جب بھی کوئی آپ کو ایسی فیلنگ انڈیوس کر رہا ہوتا ہے میم, when جب somebody start آپ کو بیڈ فیلنگ دے رہا ہوتا ہے تو it's not about you, it's about that person. یہ اس کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں میں جب کسی سے عزت سے بات کرتی ہوں تو میرے ساتھ بھی عزت سے بات کرنی چاہیے. میں نے تو نہیں کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. So that's the mindset of the other person. I will not take this responsibility. So it's not about us. It's not if somebody is criticizing you, if somebody is saying something bad about you, آپ کے بارے میں کوئی غلط کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا ہے ہمارے لیے. سارے پیرنٹس ایسا کرتے ہیں, آپ نے کوئی انوکھا نہیں کیا, آپ مجھے پرووک کرتی ہیں, آپ مجھے ڈیمین کرتی ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں. سو پیرنٹس کو بہت زیادہ پیشنٹس جو ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پیشنٹ کو بھی پیرنٹس یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, دونوں طرف سے ہی ایسی بات چیت جاری ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر جو بھی پارٹی ایسی بات کہہ رہی ہے وہ کیوں کہہ رہی ہے یہ بات, اس کا آنسر کیا ہے, دیر سم تھنگ رانگ ود دا ادر پرسن, ہی از چوزنگ اور شی از چوزنگ دس. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے جہاں پر میری نہیں چل رہی
تو وہاں پر میں اس طریقے سے چلاؤں گا. جی میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں ایک بری بات تو کہہ دوں نا ان کو, آپ نے تو زندگی عذاب کی ہوئی ہے, آپ کے گھر تو میں پیدا ہی نہ ہوتا, یا والدین کہہ دیں کہ تو ہی ساڈے گھر پیدا نہ ہوتا. یہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ اس, اٹس دا پیٹرن آف دا ادر پرسن. اس میں یہ ہے کہ یہ اگلا بندہ ہے جس کا اپنے فرسٹریشن کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے. آپ دوسرے بندے کی اپنی اپسیٹ فیلنگز کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ, کسی کو بیڈ فیل کروانا ہوتا ہے, کسی کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے. سو آپ پہلے اس فیکٹ کو جان لیتے ہیں کہ آپ ایک رائے دیتے ہیں اور اگلا بندہ اس سے ڈس ایگری کرتا ہے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یہ میرے بارے میں کچھ اس نے کہا ہے یا میری ذات کو اس نے کوئی ٹارگٹ کیا ہے. سو میری ذات کو نہیں, اس نے اپنے ایک فرسٹریشن کو, اپنے ایک ایموشنل اسٹیٹ کو ڈیل کرنے کے لیے کہا کہ تم ہو مصیبت, تم ہو لڑائی کی جڑ, تم اگر بات نہ کرو نا تو مسئلہ ہو ہی نہ. اگر تم اس انداز سے, خاص کر کے فیملیز میں, گھروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا موڈ جو ہے نا وہ آپ خراب کرتے ہیں, تو آپ پرسنلی رہ رہے ہیں نا اس چیز کو. سو جب بھی آپ اپسیٹ فیل کریں کسی کی بیڈ بیہیویئر پر, تو پہلی چیز کہ یہ اس کا کوئی طریقہ ہے اپنی مسائل کو ٹھیک کرنے کا. اٹس ناٹ اباؤٹ می, میری پیرنٹنگ پہ کوشچن نہیں ہے, میں اس کو جواب دہ نہیں ہوں. ٹھیک, یہ خاص کر کے پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں. اور اگر واقعی میں کوئی فیڈ بیک ہے, اگر میں واقعی میں کوئی فیڈ بیک اور اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ می, تو یو کین تھنک اباؤٹ اٹ, اٹس اباؤٹ می. اگر مجھے کسی نے کسی بات پر کرٹیسائز کیا ہے اور میں یہ سمجھ لوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ می, اور وہ پھر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت اینشیس ہو جاتی ہیں, آپ بہت ڈیفینسو ہو جاتی ہیں, اینڈ یو شوڈ ورک آن اٹ. پھر مجھے ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی میں میرے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی ہے. سو لیٹس چیک اٹ, کہ اگر واقعی میں ہی میرے بارے میں بات ہے تو آئی ہیو ٹو فکس دیٹ. پھر میری چوائس ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں یا نہ کروں, بٹ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ می. چیزوں کو پرسنلی نہ لینا ہمیشہ آپ کو یاد کروائے گا کہ آپ اپنی ویلیو کتنی کرتے ہیں. ہمیں ایجوکیٹ یہ کیا گیا ہے فرام دا بگننگ کہ اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں گے نا تو اس کا مطلب ہے آپ سیلفش ہیں. اگر آپ اپنے کمفرٹ کے بارے میں سوچیں گے نا تو اس کا مطلب کیا ہے بھلا, آپ سیلفش ہیں. اپنے لیے تو جینا نہیں ہوتا, جینا تو دوسروں کے لیے. اگر آپ ایک وائف ہیں تو جب تک آپ بے چینی کی بلندیوں کو نہ چھو لیں, ڈسکمفرٹ میں بیڑا غرق نہ آپ کا ہو جائے, آپ obsessive نہ ہو جائیں, آپ بالکل رشتے میں کمفرٹ کو کی بجائے ایک تکلیف کو ایکسپیرینس نہ کر لیں جسٹ فار دا سیک آف ادر پرسنز ہیپینس. کہ رات کے 3 بجے اگر آپ کے ہسبینڈ کو کھانا روٹی تازی چاہیے تو پھر آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی نہیں میری صبح کی روٹین ہے